تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بس عافیت والے معاملے فرمائے سب کے ساتھ جی۔ فصل فی النہی النہی نوعان نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم۔ اچھا جی، امر کی بحث ختم ہو گئی، امر کی پوری تفصیل ختم ہو گئی۔ امر کا معنی تھا کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ امر بن گیا۔ اور نہیں کا معنی ہے کسی کام سے روکنے کا حکم دینا، جیسے ہے جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، سود مت کھاؤ، سمجھے؟ اب یہ بھی حکم ہے لیکن نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور امر کیا تھا؟ امر کرنے کا حکم تھا، تو امر کا معنی وجوب تھا اور نہیں کا معنی تحریم ہے۔ شریعت جس چیز سے روک دے گی، جس کے بارے میں نہیں وارد کرے گی، وہ حرام ہو، اس پر عمل کرنا حرام ہو جائے گا، حرام، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کی تعریف آ گئی، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا۔ آگے النہی نوعانی، پھر نہیں کی دو قسمیں ہیں، جیسے امر کی قسمیں تھیں، آگے نہیں کی بھی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں نہیں کی؟ دو قسمیں۔ نمبر ایک، نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم۔ پہلی قسم نہیں کی کیا ہے؟ نہیں افعال حسیہ سے۔ کیا معنی افعال حسیہ سے؟ کیا نا، جس فعل کا وجود، یعنی شریعت نے جس چیز سے روکا ہے، جس کام سے اور جس فعل سے روکا ہے، اس کو بولتے ہیں منہی عن۔ جس چیز سے روکا گیا، جس کے بارے میں نہیں وارد کی گئی، وہ کیا بنتا ہے؟ منہی عن۔ اگر منہی عنہ کا وجود اور منہی عنہ کا معنی، کیا معنی؟ جس چیز سے شریعت روک رہی ہے، اگر اس کا معنی حس سے معلوم ہو رہا ہے، دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ افعال حسیہ، وہ فعل حسی بن جائے گا۔ کسے بولیں گے فعل حسی؟ نہیں عن الافعال الحسیہ کا معنی یہ ہو گیا کہ شریعت نے جس چیز کے بارے میں نہیں وارد کی ہے یا جس چیز سے روکا ہے، اگر اس کام کا، اس فعل کا، اس منہی عنہ کا وجود حس سے معلوم ہو رہا ہو، اس کا معنی حس سے معلوم ہو رہا ہو، دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہو، تو وہ کیا بن جائے گا؟ یہ ہم کہیں گے نہیں افعال حسیہ، ٹھیک ہے، نہیں عن الافعال الحسیہ۔ ہاں، اگر فعل ایسا ہے جس کا وجود اور جس کا معنی حس سے معلوم نہیں ہو رہا، دیکھنے سے معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ شریعت نے بیان کیا ہے، شریعت اگر بیان نہ کرتی، ہمیں کبھی بھی اس کا معنی معلوم نہ ہوتا۔ جب شریعت نے معنی بیان کر دیا اس فعل کا، اس کام کا، تو اس سے اگر نہیں وارد ہو جائے گی، اس کو بولیں گے، یہ دوسری قسم بن جائے گی نہیں عن الافعال الشرعیہ۔ اب آپ دیکھیں پہلی قسم کی مثال، یہ اب دیکھ لیں، دو قسمیں تھی نہیں کی۔ پہلی قسم نہی عن الافعال الحسیۃ، نہیں افعال حسیہ سے۔ کیا معنی؟ نہیں کا معنی حس سے معلوم ہوگا، نہیں کا وجود حس پر موقوف ہوگا، حس سے ہی پتہ چل جائے گا اس نہیں کا معنی کیا ہے، سمجھے؟ یہ پہلی قسم بن جائے گی۔ اب جیسے مثال کے طور پر زنا، اب زنا جو ہے، زنا جو ہے زنا جو ہے وہ تو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جائے گا،
سننے سے ہی معلوم ہو جائے گا زنا کسے کہتے ہیں۔ زنا کا معنی کوئی شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جب شریعت وارد نہیں بھی ہوئی تھی، اسلام نہیں بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے زنا کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو زنا ہے، یہ جو شریعت نے جس سے روکا ہے، لا تزنو ولا تقربوا الزنا، نہیں آئی ہے نہیں آئی؟ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ لا تقرب، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا مت کرنا، نہیں آئی ہے نہیں آئی؟ اور منہی عنہ کیا ہے؟ کس پر لا داخل ہو رہا ہے؟ جس پر لا داخل ہوگا وہی منہی عنہ ہوگا نا، اسی سے روکا جائے گا۔ تو لا داخل ہو رہا ہے زنا پر، لا تزنو، زنا مت کرو، اب نہیں آ گئی۔ اب یہ زنا کون سا فعل ہے کہ جس کا معنی حس سے معلوم ہو رہا ہے؟ سمجھے؟ اس کا معنی سمجھنے کے لیے شریعت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم بن جائے گی نہیں عن الافعال الحسیہ۔ اس کی مثال جو نہیں زنا کے بارے میں آئی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں افعال حسیہ سے بن جائے گی۔ دوسری قسم وشرب الخمر، یہ دوسری قسم ہو گئی نہیں کی۔ سمجھے؟ اب شراب کا پینا، یہ تو آنکھوں سے دیکھنے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ شراب پی رہا ہے یا نہیں پی رہا۔ سمجھے؟ اب شراب کا پینا اس سے نہیں وارد ہوئی ہے کہ شراب مت پیو۔ سمجھے؟ شراب مت پیو، نہیں آئی یا نہیں آئی؟ جب نہیں آ گئی ہے تو اب یہ نہیں کس سے آئی ہے؟ شراب۔ اور شراب کیا ہے؟ افعال حسیہ سے ہے یا افعال شرعیہ سے ہے؟ افعال حسیہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی حس سے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے پینے کا۔ یہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ شراب پی رہا ہے یا نہیں پی رہا۔ اس کا معنی شراب پینے کا معنی یہ شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے، یہ دیکھنے اور حس سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری مثال ہو جائے گی۔ اور اس سے جو شریعت نے نہیں فرمائی ہے شراب مت پیو، یہ نہیں کیا بن جائے گی؟ یہ بن جائے گی نہیں عن الافعال الحسیہ۔ اسی طرح والکذب، جھوٹ بچہ بھی سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے۔ 3 سال کا 4 سال کا جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ تو حصے معلوم ہو رہا ہے، سمجھ میری، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ اس کا معنی بھی، اس کے معنی کا سمجھنا شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اور شریعت نے اسے نہیں اس کے بارے میں بھی نہیں وارد ہوئی ہے، سمجھے، کہ جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو نہیں آ رہی ہے، لا داخل ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ کذب کے اوپر۔ تو یہ جو جھوٹ ہے یہ کیا ہے؟ افعال حسیہ میں سے ہے یا افعال شرعیہ میں سے؟ افعال حسیہ میں سے، کیونکہ حس سے اس کا معنی معلوم ہو رہا ہے۔ شریعت نہ بھی بیان کرے، بچہ بھی سمجھ لیتا ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں، کافر بھی سمجھ لیتا ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ والظلم، ظلم یہ بھی افعال شریعت میں نہیں وارد ہوئی ہے، ظلم مت کرو، سمجھے؟ اب یہ ظلم یہ افعال حسیہ میں سے ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے ظلم کسے بولتے ہیں، زیادتی کسے بولتے ہیں، سمجھے؟ اس کے بیان کرنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے شریعت کا بیان کرنا ضروری نہیں، اس کا سمجھنا شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ تو اس سے جو نہیں آ رہی ہے لا تظلمو، ظلم مت کرو، تو یہ بھی نہیں کس سے بن جائے گی؟ افعال حسیہ سے۔ تو کسے بولتے ہیں نہیں عن الافعال الحسیہ؟ جس کا معنی حس بیان کرے، حکم تو شریعت بیان کرے گی، سمجھے، کہ زنا نہ کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، حکم تو شریعت بیان کرے گی لیکن معنی حس بیان کرے گی۔ یہ پہلی قسم بن گئی نہیں عن الافعال الحسیہ۔ حکم تو شریعت نے بیان کیا کہ زنا کرنا حرام، شراب پینا حرام، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا حرام، حکم شریعت، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ معنی حس بیان کرے، اس کا معنی شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہ ہو، یہ پہلی قسم بن جائے گی۔ دوسری قسم
ونہی عن التصرفات الشرعیت، نہیں کی دوسری قسم یہ ہے نہیں تصرفات شرعیہ سے. کیا معنی افعال شرعیہ سے؟ تو کسے بولتے ہیں افعال شرعیہ؟ نام سے ہی ظاہر ہے افعال شرعیہ یعنی جس فعل کا معنی شریعت کے بیان کرنے سے سمجھ میں آ رہا ہو، شریعت اگر بیان نہ کرے تو اس کا معنی ہی سمجھ میں نہ آئے، تو گویا اس کا معنی کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے، اس کا وجود شریعت پر موقوف ہے. شریعت بیان کرے گی تو پتہ چلے گا، شریعت اگر بیان نہیں کرتی تو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، حصے معلوم نہیں ہوتا اس کا معنی. یہ دوسری قسم بن جائے گی نہی عن التصرفات الشرعیہ یا نہی عن الافعال الشرعیہ. یہ ایک ہی بات. شریعت حکم تو اس کا بھی شریعت حکم تو دونوں کا شریعت بیان کرے گی، لیکن بات معنی اگر حصے معلوم ہو رہا ہے نہیں عن الافعال الحسیہ، معنی اگر شریعت کے بیان کرنے سے معلوم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ دوسری قسم بن گئی. یہ الحمدللہ سمجھ آئی، یہ دوسری قسم بن جائے گی. اب اس کی مثال کنہی عن الصوم فی یوم النحر، سمجھے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام، عید والے دنوں میں روزہ مت رکھو. اب نہیں آئی یا نہیں آئی ہے؟ لا کس پر داخل ہے؟ صوم پر. لا تصوموا فی هذه الایام، کن دنوں میں؟ عید کے دنوں میں روزہ مت رکھو. چھوٹی عید پہ، چھوٹی عید کا پہلا دن اور بڑی عید میں 4 دن یہ روزہ رکھنا، یہ 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا منع ہے. سمجھے، بڑی عید کے عید سے لے کر 4 دن 13 تک اور ایک چھوٹی عید. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ روزہ مت رکھو. اب نہیں آئی ہے کس سے؟ کس فعل سے شریعت نے روکا ہے؟ روزے سے. اب روزے کا معنی سمجھنا شریعت پر موقوف ہے یا حس پر؟ تو شریعت پر موقوف ہے، کیونکہ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا. آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، صوم کا معنی ہے رکنا، مطلق رکنا. آپ چلنے سے رک گئے، یہ بھی رکنا ہے، صوم بن گیا. آپ باتیں کرنے سے رک گئے، وہ بھی صوم ہے. عیسی علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا نا کہ وہ باتیں کرنے سے رکنا، یہ روزہ. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو باتیں کرنے سے یہ بھی لغت کے اعتبار سے ہمارے ہاں یہ بھی کسی بھی چیز سے رکنا، یہ معنی آتا ہے لغت میں روزے کا. سمجھ میں آئی؟ شریعت اگر بیان نہ کرتی اس کا معنی، ہمیں حس کے ذریعے اور اپنی عقل کے ذریعے کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا. وہ شریعت نے بتلایا خاص چیزوں سے خاص وقت میں رکنا. سمجھے، صبح سے لے کر شام تک رکنا. کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے. ان 3 چیزوں سے رکنا روزہ ہے. یہ شریعت نے بیان کیا ہے روزے کا معنی. اگر شریعت بیان نہ کرتی، ہمیں کبھی بھی اپنی حس اور عقل کے ذریعے اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ جو اب نہیں آ رہی ہے لا تصوموا فی هذه الایام، عید والے دنوں میں صوم مت رکھو. کنہی عن الصوم فی یوم النحر، بڑی عید والے دن میں روزہ رکھنے سے جو نہیں وارد ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ نہیں کس سے ہے؟ افعال شرعیہ سے. کیونکہ روزے کا معنی حس اور عقل سے معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ شریعت کے بیان کرنے سے یہ دوسری قسم آگے نہیں افعال شرعیہ. حکم اس کا بھی شریعت نے بیان کیا، یہ روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دنوں میں. اسی طرح والصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، شریعت نے منع فرمایا ہے اوقات مکروہہ میں نماز مت پڑھو. اب یہ لا داخل ہے کس کے اوپر؟ صلاۃ کے اوپر. اوقات مکروہ نماز مت پڑھو، تو منہی عنہ کیا ہو گیا؟ کس چیز سے روکا گیا؟ کس فعل کس کام سے روکا گیا؟ صلاۃ سے، نماز سے. اب نماز کا معنی کیا حس اور عقل سے معلوم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ لغوی معنی صلاۃ کا ہے دعا. لغت اٹھا کر دیکھ لیں،
اگر شریعت بیان نہ کرتی نماز مانا قیام کرنا، تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، سلام پھیرنا، یہ شریعت اگر بیان نہ کرتی کبھی بھی اس کا معنی معلوم نہیں، تو اس کا معنی موقوف ہے شریعت کے بیان کرنے پر۔ اسے یہ نہیں کہ اوقات مکروہہ میں نماز مت پڑھو، یہ بھی نہیں افعال شرعیہ سے ہو گئی۔ اسی طرح وہ بیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کی بیع دو درہم کے بدلے میں مت کرو۔ کیا ہے حدیث مسلم کی؟ لا تبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کی بیع دو درہم کے بدلے میں مت کرو، یہ حرام ہے، یہ سود بن جائے گا۔ ایک کیا کرو، 10,000 روپیہ دے کر 12,000 روپیہ لے رہے ہو، سمجھے، یہ والی بیع نہ کرو۔ تو اس دور میں کرنسی جو تھی وہ درہم، ایک دے کر دو لے رہے ہو، یہی تو سود ہے۔ منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تبیعو۔ اب یہ لائے نہیں کس پر داخل ہے؟ لا تبیعو، بیع کے اوپر۔ اور بیع کا معنی کس نے بیان کیا ہے؟ شریعت نے۔ شریعت نے بیع کا معنی بیان کیا ہے۔ بیع کا معنی ہے ایجاب و قبول۔ ایک فریق یہ کہے میں نے بیچا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اور دونوں راضی ہوں، یہ ہے بیع۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، اور یہ معنی کس نے بیان کیے؟ شریعت نے۔ شریعت بیان نہ کرتی ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ بیع کسے کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ معنی بھی کس کے بیان کرنے پر سے سمجھ میں آیا؟ کس کے بیان کرنے پر؟ شریعت کے۔ یہ بھی کیا بن جائے گا؟ نہیں عن الافعال الشرعیہ۔ یہ دو قسمیں ہو گئی کس کی؟ نہیں کی۔ نہیں عن الافعال الحسیہ، نمبر دو نہیں عن الافعال الشرعیہ۔ وحکم النوع الاولی، پہلی قسم کا حکم۔ پہلی قسم کیا تھی؟ جو نہیں افعال حسیہ سے ہو، یعنی جس کا معنی حس اور عقل بیان کر رہی ہے، سمجھے، وہ نہیں جو ہے، اور جس کا معنی شریعت کے بیان کرنے پر موقوف نہ ہو، یہ پہلی قسم تھی نہیں عن الافعال الشرعیہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، شریعت اگر روک دیتی ہے ایسے کام سے، ایسے فعل سے، سمجھے، ایسے منہی عنہ سے، کہ وہ منہی عنہ کیا ہے؟ افعال حسیہ کی قبیل سے ہے، یعنی اس کا معنی، اس فعل کا معنی حس سے معلوم ہو رہا ہے۔ شریعت اگر ایسے فعل سے روک دیتی ہے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس کی ذات میں برائی موجود ہے، قبح موجود ہے، خرابی موجود ہے، اس چیز کی ذات ہی گندی اور خراب ہے۔ خرابی غیر کی وجہ سے نہیں آئی، باہر سے نہیں آئی کہ ذات تو ٹھیک ہے، خرابی کسی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، ورنہ ذات کے اعتبار سے اصل میں یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں، بلکہ مانا اس کی ذات ہی خراب ہے، اصل ہی میں یہ چیز خراب ہے، سمجھے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے کس کا؟ جو نہیں افعال حسیہ سے۔ اب مثال میں نے آپ کو دے دی، شریعت کہتی ہے لا تزنو، زنا نہ کرو، اب نہیں آگے زنا سے، اور زنا ابھی بتلایا وہ افعال حسیہ میں سے ہے، تو لا تزنو یہ نہیں آگی افعال حسیہ سے، تو کیا معنی بن گیا؟ کہ زنا کی ذات ہی گندی ہے، اس میں اصل کے اعتبار سے ہی قبح موجود ہے، خرابی اور برائی موجود ہے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں۔ شراب کا پینا یہ بھی نہیں افعال حسیہ، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، کیا معنی؟ یہ سب نہیں افعال حسیہ سے، کیا معنی؟ ان کی ذات کے اندر قبح موجود ہے، خرابی موجود نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ذات تو ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ جائز تھا، لیکن کسی غیر کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے خرابی ہے، یہ معنی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کیا معنی ہو، کیا حکم ہو گیا؟ وہ حکم النوع الاولی، نوع اول سے کیا مراد ہے؟ پہلی قسم نہیں جو فعال حسیہ سے ہے، اس کا حکم یہ ہے ان یکون المنہی عنہ، جس چیز سے روکا گیا ہے، جو منہی عنہ ہے، جس پر لا داخل ہے، لا تزنو، لا نہیں کس پر داخل ہے؟ زنا پر۔ ہوا اینما ورد علیہ النہی، کیا معنی؟ ہوا اینما،
اس کی ذات کے اوپر شریعت نے نہیں وارد کی ہے، اس کی ذات ہی خراب ہے، اس کی ذات ہی سے روک دیا گیا ہے، ذات ہی گندی ہے۔ فَيَكُونُ عَيْنُهُ قَبِيحًا، اس منہی عنہ کا عین اس کی ذات ہی خراب ہے۔ سمجھے؟ شرب خمر پر نہیں وارد ہوئی ہے نا، کیا مانا؟ یہ عینن یعنی ذاتن یعنی اصلاً مانا ہے۔ جب یہ ذات ہی اس کی گندی اور خراب اور کبھی ہے، لہذا فلا یکون مشروعا اصلا، کسی بھی صورت میں یہ حلال نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، کسی بھی صورت میں یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ آ گیا پہلی قسم کا حکم۔ اچھا آگے چلیں۔ وحکم النوع الثانی، دوسری قسم کا حکم جس میں نہیں افعال شرعیہ سے ہے، افعال حسیہ سے نہیں۔ کیا معنی؟ جس چیز سے نہیں آ رہی ہے، جس کام سے، جس فعل سے روکا جا رہا ہے، وہ منہی عنہ کیا ہے؟ اس کا معنی اپنی حس اور عقل سے معلوم نہیں ہو رہا، شریعت کے بیان کرنے سے معلوم ہو رہا ہے، یہ نہیں افعال شرعیہ سے ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ذرا سمجھ لینا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جو شریعت جس فعل شرعی سے روک رہی ہے، یعنی ایسے کام سے روک رہی ہے جس کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے، یہ چیز ذاتاً جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ حسین ہے، اس میں حسن موجود ہے، اس میں خرابی موجود نہیں، یہ تو اچھی ہے۔ خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے، باہر سے آئی ہے، کسی اور وجہ سے آئی ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی اور خرابی نہیں۔ کس کی ذات میں نہیں؟ اگر افعال شرعیہ سے ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے شریعت روک رہی ہے، یہ جو منہی عنہ ہے، اس کی ذات نہ صرف جائز ہے بلکہ حسین ہے، اس میں حسن، خوبصورتی موجود ہے۔ اور خرابی جو پھر جو ذات میں حسن موجود ہے، پھر شریعت نے روکا کیوں ہے؟ کہتے ہیں خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں آ رہی، اصلاً خرابی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب اس کی ذات حسین ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، غیر اگر ختم ہو جائے گا نا، جس کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے، تو پھر وہ خرابی بھی نہیں رہے گی، پھر وہ چیز حسین بن جائے گی، پھر اس چیز سے روکنے کا حکم نہیں رہے، پھر نہیں رہے گی نہیں۔ اب دیکھ لو مثال سے، وحکم النوع الثانی، دوسری قسم کا حکم جو نہیں افعال شرعیہ سے ہو، اس کا حکم یہ ہے ان یکون المنہی عنہ، کہ جس پر لا داخل ہے، جو منہی عنہ ہے، جس سے شریعت نے روکا ہے، سمجھے، اس کی ذات میں خرابی نہیں بلکہ منہی عنہ ذات نہیں ہے، سمجھے، غیر ما اضیف، بلکہ منہی عنہ غیر ہے، کوئی اور چیز ہے جس کی طرف نہیں جس کی طرف نہیں کی نسبت نہیں ہوئی ہے، جس کی طرف نہیں کی نسبت ہو رہی ہے، جس سے روکا جا رہا ہے نا، سمجھے، وہ تو حسین ہے، اس کی ذات میں خرابی نہیں، وہ منع نہیں ہے، خرابی کسی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو منہی عنہ کیا ہے؟ جس پر لا داخل ہے وہ منہی عنہ نہیں، یعنی اس سے نہیں روکا گیا، بلکہ وہ کیا ہے؟ غیر ما اضیف الیہ النہی، جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے، وہ منہی عنہ نہیں، وہ منع نہیں، منع کوئی اور چیز ہے، اس غیر کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے۔ فیکون ہوا، جب غیر کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے، منہی عنہ کی ذات میں خرابی نہیں بلکہ فیکون ہوا حسنا بنفسہ، منہی عنہ کی ذات تو، منہی عنہ وہ کام جس سے شریعت روک رہی ہے فعل شرعی سے، وہ حسین ہے بنفسہ یعنی ذاتن، اس سے شریعت روک ذاتن حسین ہے، قبیحا لغیری، غیر کی وجہ سے وہ کبھی بنا ہے۔ تو وہ اب شریعت نے روک تو دیا اس سے، تو یہ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ، اس پر عمل کرنے والا مرتکباً للحرام، وہ حرام کا مرتکب ہے، لیکن لغیرہ، اس غیر کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس منہی عنہ کی ذات کی وجہ سے نہیں۔ مثال سے واضح ہوگا جی،
مثال یہ ہے جیسے مثال کے طور پر یہ کہتی ہے کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو. روزہ اب نہیں کس سے منہی عنہ کیا لا کس پر داخل ہے؟ لا تصومو روزہ نہ رکھو. تو اب یہ لائے نہیں داخل ہے صوم پر تو منہی عنہ صوم بن گیا جس سے روکا گیا. روکا تو روزے سے گیا ہے لیکن روزہ فعل شرعیہ میں سے ہے ابھی گزر چکا. اس کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے عقل اور حص سے معلوم نہیں ہو رہا. تو اب کیا معنی کہ جس سے شریعت روک رہی ہے جس فعل شرعی سے وہ منع نہیں اس کی ذات میں خرابی نہیں بلکہ اس کی ذات میں حسن موجود ہے. تو کس سے روک رہی ہے؟ روزے سے. تو روزہ منع نہیں روزے کی ذات میں تو حسن موجود ہے اس میں کبن اس کی ذات کبھی نہیں. تو پھر روکا کیوں؟ کہتے قبا غیر کی وجہ. وہ کیا؟ وہ عید کی وجہ سے آیا. اگر عید نہ ہوتی تو اس میں قبا بھی نہ آتا پھر تو یہ حسین تھا روزہ رکھنا. قبا کس وجہ سے آیا؟ وہ غیر کی وجہ سے آیا عید کی وجہ سے آیا. اسی طرح اوقات مکروہہ میں نماز مت پڑھو. اب آپ مجھے بتاؤ اب یہ لا کس پر داخل ہے؟ صلات پر. تو منہی عنہ کیا ہو گیا؟ صلات. تو یہ صلات ابھی بتایا افعال شرعیہ میں سے ہے. نماز کا معنی شریعت نے بیان کیا. تو کیا معنی؟ جس پر لا داخل ہے اس کی ذات بنا نہیں وہ تو حسین ہے. نماز تو حسین ہے خرابی اوقات مکروہہ کی وجہ سے آ رہی ہے غیر کی وجہ سے. وہ غیر اگر ختم ہو جاتا ہے اوقات مکروہہ نہیں رہتا پھر یہ منع نہیں ہوگا. پھر نماز منہی عنہ نہیں ہوگی منع نہیں ہوگی بلکہ حسین بن جائے گی. بس آگے وعلی ھذا قال اصحابنا سے آگے پھر چل رہا ہے. جی کیسا رہا؟ سمجھ آیا یا اوپر سے گزر گیا؟ ہیلو جی آواز آئی یا نہیں آئی؟ جی سمجھ میں آیا. جی سمجھ میں آیا استاد جی. چلو شکر. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں آج کا سبق سمجھنے والا ہے اور دعا ضرور کرنی ہے. طبیعت تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے دعا ضرور کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.